پیار ہے مجھے دین اسلام سے پیار ہے مجھے دین اسلام سے پیار ہے مجھے دین اسلام سے پیار ہے مجھے دین۔ دین کرام، کچھ موسم کی خرابی اور انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا۔ دوبارہ گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے چیپٹر نمبر 20 سے اور 21 سے، ایک حدیث نمبر 155 اور ایک حدیث نمبر 156۔ ان دونوں میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول اور ضابطہ بتایا ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استنجا کے لیے پتھروں کو استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اسی کو پسند فرمایا، اور آپ نے گوبر کے خشک ٹکڑے نہیں لیے۔ پھر ایک حدیث میں آگے یہ بھی مضمون آیا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتھروں کی تعداد طاق پسند فرمائی۔ یہ بھی میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، یہ ذرا آگے جا کے حدیث ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 162۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے تو اس کو چاہیے کہ طاق اعداد استعمال کرے۔ یہ تین حدیثیں ہیں۔ اس میں ممانت کی گئی ہڈی کی، اس میں ممانت کی گئی گوبر کی۔ ہڈی کی ممانت کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے اپنی خوراک کے لیے میرے سے درخواست کی، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم نے تمہارے لیے ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا کے تمہاری خوراک بنایا۔ تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جب یہ کھانا کھائیں تو ہڈی نہ چبائیں بلکہ گوشت اتار لیں اور ہڈی چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ انسان کے بچے ہوئے کھائے ہوئے گوشت کے بعد جو ہڈی بچ جاتی ہے اس کے اوپر گوشت چڑھا کے جنوں کی خوراک بنا دیتا ہے اور خشک گوبر ان کی خوراک بنا دیتا۔ تو جو شے جانوروں کی خوراک ہے اس سے استنجا کرنے کی اجازت نہیں دی، تو جو انسانوں کی خوراک ہو، بدرجہ اولیٰ قیمتی چیزیں ہوں، مستحسن چیزیں ہوں، متبرک چیزیں ہوں، ان کو بھی بطور استنجا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا کتاب کا ٹکڑا، وائٹ پیپر جو سب سے پہلے لگا ہوتا ہے، کاغذ، کاپی کا کاغذ، اس سے بھی استنجا کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ یہ لکھنے کے متبرک کام میں استعمال ہوتے، اگرچہ ان کا استعمال جو مرضی کیا جائے۔ ٹیشو پیپر کیونکہ لکھنے کے لیے نہیں استعمال ہوتا، اس کی وضع ہی گندی شے کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ کاٹن استعمال ہی غلاظت کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ تو جو بھی متبرک شے ہے، ریشم کا ٹکڑا ہے، لباس ہے، کھانے کی اشیاء ہیں، ان کے ساتھ نجاست کو صاف کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دوسرا اس سے سب سے اہم مسئلہ یہ ہمیں نظر آیا کہ مسلمان جب کھانا کھائیں تو گوشت جب بھی وہ استعمال کریں، جو گوشت ہے ہڈی والا، تو صرف گوشت کھائیں، ہڈی نہ کھائیں۔ ہڈی کو چبانے کی ممانت ہے، کیونکہ یہ بعد میں گوشت اس کے اوپر چڑھا کر جن بھائیوں کی خوراک بنا دیا جاتا ہے، اور سنت کے خلاف ورزی ہے کہ گوشت کھاتے ہوئے ہڈی کو بھی چبا لینا۔ جو کمزور جانور ہوتا ہے، جو چھوٹا جانور ہوتا ہے، یا کم عمر کا جانور ہوتا ہے، تو اس کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ نرم ہوتی ہیں اور کھانے میں وہ بڑی لذیذ ہوتی ہیں، تو گوشت کے ساتھ جو ہڈی کے لائے گی، چاہے وہ نرم ہو چاہے وہ سخت، اس کو چبانا نہیں چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ آپ اپنی فکر اور اپنے خیال اور اپنے اصول و ضوابط کے مطابق حدیثیں لے کے آتے ہیں۔ کچھ وضو کی پہلے حدیثیں بیان کر دیں، بیچ میں
استنجا کی حدیثیں آ گئیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وضو کی بات کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں بالترتیب لکھی. ایک میں فرمایا کہ ایک بار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء کو دھویا، یہ حدیث نمبر ہے 157. دوسری حدیث میں فرمایا کہ 2 بار دھویا، 2 بار دھویا. اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھویا. اس سے مراد ہے کہ 1 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا فرض ہے، 2 بار بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دھو کر دکھایا، اور جو شخص 3 بار دھوئے یہ سہولت ہے، مسنون ہے. اور پھر کیا کرے؟ مکمل وضو کرنے کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان توضا نحو وضوئہ ھذا، جس نے میرے وضو کی طرح کا وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعات اس نے نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، کہ اس نے اپنے نفس کو دنیاوی کسی بات میں خیال میں مشغول نہیں کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. یہ وضو کی کیفیت کو بیان کیا کہ 1 بار بھی وضو کرنا جائز ہے، 2 بار بھی کرنا جائز ہے، 3 بار بھی سنت مطہرہ سے ثابت ہے. 1 بار آزاد ہونا فرض، 3 بار سنت مطہرہ. اس میں 2 مسئلے بڑے اہم آئے. نمبر 1 فرمایا کہ برے خیالات سے اگر تم بچ گئے، 5 طرح کے برے خیالات انسان کو آتے ہیں، یا ایک خیال برا جو انسان کو آتا ہے وہ 5 مرحلوں سے گزرتا ہے. میں ان کے آپ کو مرحلہ وار نام بتا دیتا ہوں. نمبر 1، سب سے پہلے خیال آتا ہے حاجز. حاجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچانک آپ توجہ میں موجود ہیں، اچانک کوئی خیال آیا تو آپ کا ذہن اس طرف منتقل ہو گیا، جیسے آیا ویسے آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دی، یہ ہے حاجز. خاطر، وہی خیال بار بار آ رہا ہے، آپ اس کو بار بار نکال رہے ہیں، بار بار آ رہا ہے، بار بار نکال رہے ہیں، اس کو اپنے نفس پر غالب نہیں ہونے دے رہے. تیسرا ہے حدیث نفس، خود آپ کا نفس جو خیال پیدا کرے اور اس کو آپ کے ذہن میں لا کے اس شے کی طرف آپ کی رغبت دلائے، پھر اس کے اوپر منصوبہ بندی ہو. یہ 3 درجے ہیں خرم بھائی، 3 درجے ہیں، حاجز، خاطر اور حدیث نفس. یہ 3 خیالات ہیں. ایک بار آیا، نکل گیا خیال. ایک خیال ہے جو بار بار آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ اس کو بار بار نکال رہے ہیں. خیال کی تیسری قسم ہے جو آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، پھر آپ سوچ رہے ہیں اس خیال کے مطابق. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر امت کے لیے یہ تینوں خیال معاف تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے آگے والے 2 معاملات، ہم غالب جانب میں اس خیال کے مطابق اس برائی کے حصول کے لیے انسان چل پڑا. پہلے انبیاء کی امتوں کو اس کے اوپر جواب دہی ہوتی تھی، مسلمانوں کو نہیں. چل پڑا تو ٹھیک ہے، چلا جائے. عزم 2 خیال تھے، ایک دل کا نفس کہہ رہا تھا کہ میں کروں، ایک کہہ رہا تھا نہ کروں. یہ تھا ہم کروں یا نہ کروں، لیکن غالب رائے تھی کر لوں، اور عزم یقین ہو گیا، اس کے اوپر چل پڑا. ان 5 کے اوپر امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے جب تک کہ برائی نہیں کرے گا. اور اگر راستے میں برائی چھوڑ کے واپس چلا گیا تو برائی چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر گناہ کیا تو 1 گناہ ملے گا، اور اگر نیکی کے راستے پر گیا تو جو ہی ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ثواب عطا فرمایا، اور جب نیکی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے 10 گنا نیکی عطا فرمائی. ایک اور بہت اہم مسئلہ، ہمارے پیارے بھائی جب اس کو توجہ سے سنیں گے تو ان کے لیے یہ مسئلہ واضح ہو جائے. ہم 2 رکعات نماز وضو کے بعد پڑھتے ہیں تحیۃ الوضو. کیا پڑھتے ہیں؟ لوگ پڑھتے ہیں تحیۃ الوضو. کوئی نماز نہیں ہوتی تحیۃ الوضو، کوئی نماز نہیں. فقہائے اکرام کی ٹرمینالوجی میں، ان کی اصطلاح میں، وضو کرنے کے بعد جو 2 رکعات نماز پڑھی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں سنت وضو. کیا کہتے ہیں؟ سنت وضو. بعض کتابوں میں جس طرح انوار الباری اور انعام الباری میں یہ لکھا ہے کہ اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے. تحیت کا معنی ہے شکرانہ، تحیت کا معنی ہے شکرانہ. اب یہ نام کیوں غلط ہے؟ اس لیے وضو کر کے نفل پڑھے
حالانکہ نفل مقصود و مطلوب تھے، وضو اس کا وہ پہلا رکن تھا کہ جس کے بغیر نفل نہیں ہو سکتے تھے۔ وضو مفضول ہے، نفل افضل ہے۔ اور تحیۃ الوضو کا مطلب ہے وضو کا شکرانہ، وضو کا شکرانہ، یعنی مفضول کا شکرانہ ادا کیا جا رہا ہے، افضلیت والے کا شکرانہ ادا نہیں کیا جا رہا۔ اس اعتبار سے یہ لفظ غلط ہے۔ تحیۃ الوضو لفظ ہے کہ تحیۃ الوضو کوئی بول رہا ہو تو اس کی اصلاح کر کے اس کو یہ کہنا چاہیے پیارے بھائی سنت وضو پڑھے، کہ ہم نے وضو کیا، اس کے بعد اس وضو کو کرنے کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، یہ سنت وضو ہے، وضو کی سنت ہے، وضو کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ جب آپ وضو کریں تو اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 1149 نمبر پر یہ حدیث لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت، جب جس دن آپ سفر معراج سے واپسی آئے، صبح کی نماز کے وقت حضرت سیدنا بلال سے کہا آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ میں نے عرش پر جب میں آسمانوں پر تھا تو میں نے آپ کے چلنے کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور میں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز وضو کے پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت کیا کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہوں۔ اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی ہوتی ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں وضو کے بعد۔ تو یہ جو وضو کے بعد کی عبادت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سنت وضو۔ کیا کہتے ہیں؟ سنت وضو۔ اس کو تحیۃ الوضو نہیں کہتے، اور اس کو تحیۃ الوضو آئندہ کے بعد نہیں کہنا۔ پھر اس کے بعد جو 2 رکعت نماز مسجد میں جا کے پڑھتے، جو 2 رکعت نماز، اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد۔ یہ بھی لفظ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے فقہائے کرام نے جو ٹرمینالوجی بیان کی ہے رد المختار میں، وہ ہے کہ تحیۃ رب المسجد، مسجد کے رب کو سلامی، مسجد کے رب کو سلامی، تحیۃ رب المسجد، مسجد کے جب انسان بادشاہ کے گھر یا کسی بڑے عہدے دار کے گھر جاتا ہے تو سلامی گھر کو نہیں ہوتی، بادشاہ کو ہوتی ہے۔ تو تحیۃ المسجد کی سلامی مسجد کو نہیں ہوتی، مسجد کے رب کو ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے تحیۃ رب المسجد، مسجد کے رب کو سلامی پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے آنے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ رب المسجد پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 مسئلے آج کے درس میں اہم تھے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تیسری حدیث اس میں 160 نمبر ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ سے حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کرنے کی۔ پھر وضو کر کے بتایا اور فرمایا جو اس طرح وضو کرے اور اچھی طرح کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وضو سے پہلے والے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور کہا میں نے یہ حدیث اس لیے بیان کی کہ مجھے اللہ کی ایک آیت یاد تھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے۔ تو فرمایا اس آیت کی وجہ سے کہ جو ہماری آیتوں کو چھپائے گا وہ بڑا نقصان پائے گا، اس کے اوپر اللہ اور لوگوں کی لعنت برسے گی، تو فرمایا اس سے بچنے کے لیے میں نے یہ آیتیں تمہیں بتائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنا بتایا۔ پھر ہم نے ایک حدیث مبارک پڑھی جب میں نے وضو کا ڈیٹیل لیکچر دیا تو اس میں نے بتایا کہ وضو میں ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 161 نمبر پر حدیث لکھی اور اس میں فرمایا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو من توضأ فلیستنصر، تو آپ ناک کے اندر پانی ڈالتے تھے، ناک صاف کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ومن استجمر فلیؤتر، اور اگر جو شخص وضو کے لیے یا ویسے قضاء حاجت کے لیے جائے اور پتھر استعمال کرے وہ طاق اعداد میں استعمال، یوتر طاق اعداد میں استعمال کرے۔ پھر آگے 26 نمبر چیپٹر پورا باندھ دیا کہ وطروں میں پتھروں میں وطر کو یعنی طاق عدد کو ملحوظ خاطر رکھے۔ حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، اور پتھروں سے جب استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے۔
اور پھر فرمایا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن مَّنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي وُضُوءِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ کہ وہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ رات جب وہ سویا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ کیا کرتے رہے، تو جب اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے بالٹی میں ڈالنے سے پہلے، بالٹی میں ڈالنے سے، برتن میں ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے ہاتھوں کو صاف کرے، پھر اس کے بعد وہ یہ سارا کام کرے۔ یہ سارے مسئلوں میں ایک اب اہم مسئلہ ہے جو بڑا ضروری ہے۔ 22 نمبر باب نمبر 27 باب مسح الرجلین ولا یمسح علی القدمین، کہ پیروں کو دھویا جائے گا، ان کے اوپر مسح نہیں کیا جائے گا، پیروں کو دھویا جائے گا، ان کے اوپر مسح نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایک سفر میں اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تو قافلہ آگے چلا گیا، آپ کسی کام کے لیے رک گئے، پھر جب پیچھے سے آئے تو لوگ وضو کر کے اٹھ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا ان کی ایڑیاں خشک ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فنادا بأعلی صوتی، بلند آواز سے ان کو فرمایا ویل للعقاب من النار مرتین اور ثلاثاً، فرمایا 2 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی یا 3 مرتبہ بلند آواز سے آپ نے بات کہی، جو ایڑیاں خشک ہوں گی وہ جہنم میں چلی جائیں گی۔ یہ ہم نے کتاب العلم میں اس چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ عالم جب دیکھے کہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہو رہا تو بلند آواز سے وہ پکار کے کہہ سکتا ہے یہ کام ایسے کرو، کتاب العلم میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں یہ بتا رہے ہیں کہ پیروں کو دھویا جائے گا، پیروں کو دھویا جائے گا، اور اس سلسلہ میں کہ ایڑیوں کے اوپر مسح ہوگا، پیروں کے اوپر مسح ہوگا یا نہیں، اس کے لیے 2 حدیثیں میرے پاس اور ہیں، میں ان کو بیان کر کے پھر آپ کو جامع ترمذی کی ایک روایت، ایک سنن ابی داؤد کی اور ایک سنن ابن ماجہ کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگلا چیپٹر امام بخاری نے پھر وضو کے اندر کلی پہ مشتمل بیان کر دیا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو میں کلی کرتے تھے، پوری حضرت سیدنا عثمان غنی کی روایت بیان کی، اور اس میں پیچھے یہ سارا ذکر ہوا کہ آپ نے کیسے کیسے وضو فرمایا اور اس میں کلی کا ذکر علیحدہ کر۔ باب نمبر 29 میں ایڑیوں کے دھونے کے باب میں امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ ابن سیرین نے بیان کیا کہ جب کوئی وضو کرے تو انگوٹھی کی جگہ دھو لے، یہ ترجمۃ الباب میں انہوں نے حدیث لکھی اور اس میں ایڑیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ایڑیوں کو کوئی شخص نہیں دھوئے گا تو پھر بھی اس کا معاملہ یہی ہوگا کہ دوزخ کی آگ ایڑیوں پہ لگے گی۔ 30 نمبر باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر وہ پیچھے والا باب کا عنوان باندھا جو پیچھے بیان ہوا تھا، پیچھے لفظ تھا باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، کہ پیروں کو دھویا جائے گا اور قدموں پہ مسح نہیں کیا جائے گا۔ یہاں امام بخاری نے چیپٹر باندھا باب غسل الرجلین فی النعلین، پیروں کو جوتوں سمیت دھویا جائے گا، پیروں کو جوتوں سمیت دھویا جائے گا، ولا یمسح علی النعلین، اور جوتوں پر مسح نہیں ہوگا، جوتوں پر مسح نہیں ہوگا۔ یہ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 30 اور اس کے اندر حدیث نمبر ہے 166۔ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن، یہ پیچھے سے مجھے سند پڑھنی پڑے گی تاکہ بات کا ربط آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ عبید بن جریح کہتے ہیں انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ تابعی کہہ رہے ہیں صحابی سے، اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو 4 کام ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے جو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بندہ اور کرتا نہیں ہے، آپ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابن جریح وہ کون سے کام ہیں جو آپ نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا؟ تو کہا کہ ایک کام آپ یہ کرتے ہیں، 2 رکن یمانی کو مس کرتے ہیں، 2 کناروں کو، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بغیر بالوں والے چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا آپ زرد رنگ کے ساتھ رنگے ہوئے سامان استعمال کرتے ہیں،
اور میں نے آپ کو دیکھا جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو لوگ چاند عید الاضحیٰ کا دیکھتے ساتھ احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن آپ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں۔ کتنی ذی الحجہ کو؟ 8 ذی الحجہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ چاروں کام اس لیے کیے ہیں کہ حضور پاک نے ایسے ہی فرمائے۔ آپ نے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا، آپ نے پیلے رنگ کے جوتے پہنے، پیلے رنگ کے جوتے استعمال کی، اور بغیر بالوں والے، یعنی ایسا چمڑا جو بالکل صاف کر دیا گیا تھا جس کے اوپر بال نہیں تھے، اس بالوں والے جوتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استعمال کی، اور 2 رکنوں کو، رکن اسود اور رکن یمانی کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور آپ نے اس کو چوما۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیروں کو جوتوں میں اور جوتوں پر مسح نہ کرنے کا باب، یعنی پیروں کو جوتوں میں دھونا، جوتے پہن کر پیر دھونا، جوتے پہن کر پیر دھونا، اور جوتوں پر مسح نہیں کرنا، جوتوں پر مسح نہیں کرنا۔ اب وہ کیسے جوتے تھے؟ جن کو پہن کر انسان وضو کرتے ہوئے پیر دھو لیتا ہے، وہ ہمارے عرف میں جو کینچی چپلی اور سلیپر نہیں، جو کھلے ہوتے ہیں آگے سے، ایک صرف انگوٹھے کے درمیان میں پھنسا ہوا ہوتا اس کا، تو ایسا اگر کسی نے جوتا پہنا ہوا ہے تو وہ نلکے کے نیچے یا لوٹے کے ذریعے یا پائپ کے ذریعے پانی کے ساتھ وضو کر رہا ہے، تو اگر وہ جوتا نہ بھی اتارے تو اس کے اندر خلا ہے، گیپ ہے، وہ جوتا سمیت اپنے پیر دھو سکتا ہے۔ اس کی حدیث میں اجازت ہے، اس کی حدیث میں اجازت۔ لیکن اگر کسی نے بند بوٹ پہنے ہوئے ہیں، پھر وہ حدیث کے اندر حدیث کا اعتبار کرتا ہے تو بند بوٹوں کے اندر وہ پیر دھو نہیں سکتا۔ کیوں؟ پانی سارے پیر تک جانا نہیں۔ اب ہمارے ماڈرن جو لوگ ہیں وہ جوتے کے اوپر مسح کر لیتے، تو امام بخاری نے اسپیشل ان کے اوپر لکھا ہے جملہ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ، اور جوتوں کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا، جوتوں کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا۔ اس کا امام بخاری نے یہ جو عنوان باندھا ہے، اس کا جواب دیا ہے امام بخاری نے ان محدثین کو جنہوں نے اوس بن اوس الثقفی کی یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں اور قدموں کے اوپر مسح کیا، جوتوں اور قدموں کے اوپر۔ یہ حدیث ہے ہمارے پاس ابو داؤد کی، میں اس حدیث کو پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، میں نے اس کی نشانی لگا کے رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم اپنے مضمون کی طرف فوری طور پہ جا سکیں۔ باب المسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح۔ اس جرابوں سے مراد موزے، جرابوں سے مراد موزے۔ جی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توضع، وضو فرمایا، ومسح علی الجوربین والنعلین، اور آپ نے جرابوں پر یعنی موزوں پر مسح کیا اور نعلین یعنی جوتوں پر مسح کیا۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں وقال ابو داؤد، ابو داؤد نے کہا کان عبد الرحمن ابن مہدی لا یحدث بہذا الحدیث، کہ اس کی سند میں جو عبد الرحمن بن مہدی ہیں وہ محدث کوئی نہیں ہے، یعنی یہ حدیث میں اکیلے ہی ہیں، اس لیے جب سند میں شک پڑ جائے تو حدیث قابل قبول نہیں رہتی۔ پھر فرمایا کہ پوری میں آپ کو بات سناتا ہوں، ان المعروف عن مغیرہ بن شعبہ، اور جو مغیرہ بن شعبہ ہیں یہ بڑے معروف صحابی ہیں، اور فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، آپ نے موزوں پر مسح کیا۔ وقال ابو داؤد وروی ھذا ایضا عن ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اسی طرح جس طرح قاضی امام ابو داؤد نے بیان کیا، ایک روایت ابو موسیٰ اشعری سے بھی بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہو مسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح کرتے تھے، جرابوں سے مراد موزے۔ ولا بالمتصلی ولا بالقوی، کہتے ہیں یہ حدیث نہ تو متصل ہے اور نہ قوی، اس کے اندر بھی ابو داؤد نے واضح بات بیان کر دی۔ وقال ابو داؤد، اور ابو داؤد کہتے ہیں مسح علی الجوربین، موزوں کے اوپر مسح، علی ابن ابی طالب، علی ابی طالب سے روایت ہے، ابن مسعود سے روایت ہے، برا بن عازب سے روایت ہے، انس بن مالک سے، ابو امامہ سے، سہل بن سعد سے، عمر بن حدیث سے، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ موزوں کے اوپر مسح کرتے تھے، موزوں کے اوپر مسح کرتے تھے۔
اس کے ساتھ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ابو داؤد کی 159 نمبر ہے. 160 نمبر حدیث میں حضرت عباد کہتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایک قوم کے پاس تشریف لائے. آپ نے کیا کیا؟ فتودع، وضو فرمایا، ومسح علی نعلیہ وقدمیہ، آپ نے اپنے نالین پر اور اپنے پیروں پر مسح کیا. یہ اسی حدیث کی آگے وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ منفرد ہیں، اکیلے ہیں بیان کرنے میں، وگرنہ اکثریت صحابہ کی جو ہے وہ جوتوں کے اوپر، موزے کے اوپر، جوتے کے اوپر مسح کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. پھر اس کے بعد دوسری حدیث جامع ترمذی سے میں آپ کو سناتا ہوں. اس میں جو باب ہے وہ ہے 74 نمبر اور یہ جامع ترمذی ہے، حدیث نمبر ہے 99. اس میں بھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت ہے جو سنن نبی داؤد میں موجود ہے. قالا تودع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ومسح علی الجوربین والنعلین، آپ نے اپنے جرابوں پر اور اپنے نالین پر وضو فرمایا. وقال ابو عیسیٰ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور اہل علم یہ کہتے ہیں وقال قول غیر واحد من اہل علم، کہتے ہیں میں اکیلا نہیں ہوں، اہل علم بھی اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اہل علم کون ہیں؟ یقول سفیان الثوری و ابن مبارک و شافعی و احمد و اسحاق یمسح علی الجوربین، مسح کیا آپ نے جوربین پر، وان لم یکن نعلین، نالین پر آپ نے مسح نہیں کیا، نالین پر آپ نے مسح نہیں کیا. تو کہا کس پر مسح کیا؟ کہا اذا کان سخینین، وہ سخت چمڑے کے آپ نے پہنے ہوئے تھے موزے، اس کے اوپر آپ نے مسح کیا. تو لوگوں نے یا شاید یہ سمجھا کہ آپ نے اپنے نالین مبارک پہنے ہوئے تو اس کے اوپر سجدہ کیا. امام ترمذی نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ نالین نہیں تھے، سخینین تھے. سخینین عربی گرامر میں، عربی لغت میں ایسے پاؤں میں استعمال کیے جانے والے چمڑے کو کہتے ہیں جو سختی مائل ہوتا ہے. جو کیا ہوتا ہے؟ سختی مائل ہوتا ہے. اچھا جی، اس کی مزید وضاحت کر دی. وقال ابو عیسیٰ، اب امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں سمعت صالح بن محمد ترمذی، صالح بن محمد ترمذی سے میں نے سنا، انہوں نے ابو مقاتل سمرقندی سے سنا کہ جب ہم داخل ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملاقات کے لیے، اس ملاقات کے لیے جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی، تو فتعا بماء فتودع، تو آپ نے پانی منگوایا وضو کے لیے، وعلیہ جوربان، اور آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے، فمسح علیہما، آپ نے اس کے اوپر مسح کیا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا فعلت اليوم شیئا لم اکن افعلہ، میں نے کبھی زندگی میں اس سے پہلے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جو میں نے آج کیا ہے. اور فسمخت علی الجوربین وہو غیر نعلین، فرمایا وہ جو آپ نے پیروں میں پہنے ہوئے تھے وہ سخینین تھے، نہ ان کو جوربین کہہ سکتے ہیں نہ ان کو نعلین کہہ سکتے ہیں. وہ چمڑے کے، سخت چمڑے کے موزے تھے جو گرمی سردی کی شدت میں پہنے جاتے ہیں تاکہ پیروں کو ٹکور محسوس ہو. تو یہ میں نے آپ کو جامع ترمذی اور ابو داؤد سے یہ روایت سنائی ہے. یہ امام بخاری کا ایک جملہ دوبارہ سن لیں تاکہ یاد رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب غسل الرجلین فی النعلین، جوتی کے اندر، ایسی جوتی جس کے اندر پانی جا سکتا ہے پیروں تک، اس جوتی کو پہن کر پیر دھونے جائز ہیں. ولا یمسح علی النعلین، اور پیروں کے اوپر جب جوتا پہنا ہو تو پھر جوتے پہ مسح نہیں ہو سکتا. جوتے پہ مسح یہ خلاف سنت اور خلاف حدیث ہے. میں نے اس کے اوپر آپ کو پوری حدیث سنا دی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باب التیمن فی الوضوء والغسل، وضو اور غسل میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا. یہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہر شے کی ابتدا دائیں طرف سے ہوتی ہے. راویہ ہیں حضرت حفصہ بنت سیرین. ابن سیرین کے سارے بچے بڑے بہترین محدث. سیرین کے سارے بچے، کتنے بچے ہیں؟ فاطمہ بنت سیرین ہے، حفصہ بنت سیرین ہے، اور عبداللہ ابن سیرین ہے. پھر اس کے بعد انس ابن سیرین ہے، ایک اور ہے. جو یہ 5 بچے ہیں سیرین کے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سب کی سند کو اعلیٰ ترین اسناد میں شمار کرتے ہیں
کہ ان کی جو سند ہے وہ بڑی پختہ کار ہے۔ تو حضرت حفصہ بنت سیرین حضرت عطیہ سے بیان کرتی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کا وصال ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے وصال کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ان کو غسل دیں تو ہر دائیں شے کو مقدم رکھیں، ہر دائیں شے کو مقدم رکھیں۔ سیدہ زینب نہیں، سیدہ ام کلثوم، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، ان کو جب غسل دینے کی باری ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب سیدہ زینب کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت غزوہ بدر میں گئے ہوئے تھے، اس لیے بدر کے موقع پر جی ٹھیک ہے، مہربانی۔ سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم ہے جی، یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت سیدہ رقیہ تھے، مہربانی شکریہ۔ پڑھے لکھے بندے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی گل نو صحیح کرو۔ 168 حدیث نمبر ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر شے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند کرتے تھے۔ جوتا پہنتے جس کو ہم ادباً نعلین شریف کہتے ہیں تو دائیں طرف سے پہنتے، کنگھی کرتے تو پہلے دائیں طرف سے بال کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں بڑا لطیف جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ ہر طرف میں تو دائیں ہو گیا، ہر طرف میں کنگھی میں دایاں ہو گیا، وضو میں دایاں ہو گیا، تو چہرے کو دھونے میں دایاں کیا ہے؟ اس میں تو دونوں ہاتھ ہم نے اکٹھے رکھے ہوئے، تو فرمایا اس کو دھونے میں دایاں ہے کہ جب آپ پانی کا یہ مگا دونوں ہاتھ لے کر چہرے کے قریب جانا تو دائیں کو پہلے کر دیں، پھر ایسے کر کے کریں، یہ چہرے کا میامن ہو جائے گا، دائیں طرف والا ہو جائے۔ وضو میں بھی دایاں اور تمام کاموں میں بھی آپ دائیں کو فوقیت دیتے تھے۔ اگلا باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب نماز کا وقت آئے تو پانی طلب کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں بات بیان کی تیمم کی، تیمم کا ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ پورا تفصیل سے، کیونکہ تیمم کے اندر بھی بہت بڑا اختلاف کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جناب تیمم میں صرف 2 ضربیں نہیں ہیں، 1 ضرب ہے، اور اگر ثابت کر دیں آپ کہ دوسری ضرب بھی ہے زمین پہ مارنے والی تو اس سے ہاتھ مراد ہے۔ یہ جو آپ ایسے کر کے کرتے ہیں نا یہ اپنے پلے سے ہیں، جبکہ یہ دونوں مضمون حدیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ انشاءاللہ تیمم کا جب آئے گا پھر میں اس کے اوپر پہلے پورا تیمم کا طریقہ کار بتاؤں گا، تیمم کے لیے جو چیزیں شرائط ہیں وہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد ہم تیمم کی بات کریں گے۔ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ حدیث کے پڑھنے میں کچھ وضو کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور پھر تیمم کا، اور ایک اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نورانی معجزہ بھی ہمیں سننے کو ملے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے، اور یہ کیونکہ آج ان کا ذکر ہوا جمعہ میں بھی بچوں کے حقوق کے اندر، آج ہم نے جمعے میں بچوں کے حقوق بھی سنائے کہ جو بچوں کو مار دیتے ہیں، پھر آج ہم نے جمعہ کے مضمون میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بھی ہسٹری سنائی، وہ کون تھے، ان کے مزار کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا، تو فرمایا ایک برتن دیا گیا جس میں پانی تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی وضو کے لیے تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر رکھ دیا، فرأیت الماء ینبع من تحت اصابعہ، میں نے آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ بخاری ہے، سنن ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور سب سے بڑی بات بخاری مسلم دونوں کی متفقون علیہ حدیث ہے، اور صرف ایک مقام پر نہیں۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب اس سفر سے جس میں یہ تیمم کی آیت اتری اس میں 80 افراد تھے، اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر یہ کیا تو 1600 افراد تھے، تو آپ نے اپنی انگلیوں کے پانی سے جو چشمے نکلے، انگلیوں سے جو پانی کے چشمے نکلے ان سے 1400 صحابہ کو وضو کروایا۔ لاؤ عجیب بات ہے بابا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ختم نہیں ہوئے، آپ کے معجزات اولیاء کرام میں کرامت بن کے زندہ ہیں، جب وہ شریعت سے ٹکراتی نہ ہو۔ میں اپنے گھر کی بات سنانے لگا، اس کے گواہ ہیں صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب، شاہد صاحب DHA والے، بھٹا چونک والے،
اور اس وقت میں جو افراد ایک پورا گروپ حج کے ساتھ گیا ہوا تھا 2005 میں، وہ سارے اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک اتنا سا برتن تھا جس کے اندر پانی ایسے ہلتا تھا کہ نظر آتا تھا کہ اس کی تہہ میں ہے، اور جب میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف پہنچے تو رات تیسرا پہر شروع تھا، مغرب اور عشاء بھی رہتی تھی، تو اس وقت پانی موجود تھا، تو نماز مغرب اور عشاء پڑھی تو کہا تھوڑا آرام کر لو تاکہ تہجد پھر اٹھ کے پڑھ لیں۔ اب جب تہجد کے لیے اٹھے تو پانی نہیں تھا، تو بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے سے پانی سے اپنے گروپ کے 20 افراد کو وضو کروا دیا۔ یہ جیتی جاگتی آپ کی کرامت تھی جو وہاں بیٹھنے والوں، اور یہ انشاءاللہ تعالی جب بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آئے گی روشن منیر اسلام المعروف روشن منیر، تو اس کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ انشاءاللہ لکھا ہوا ہوگا۔ کئی ایسے واقعات لکھے ہوں گے انشاءاللہ جو شریعت کے مطابق ہوں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معجزات کا عکس ہے وہ۔ اللہ، یہ اس لیے پہلے نہیں کہنا پڑتا تھا، اب کہنا پڑتا تاکہ لوگوں کے عقائد درست رہیں۔ اگلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ اسے ایک مضمون علیحدہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، ہم اس کے اوپر ہی آج اختتام کر دیتے ہیں تاکہ جب ہم نئی گفتگو شروع کریں تو ہمارے پاس ایک پراپر مضمون ہو اور ہم اس کے اندر پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اس کو سنا سکیں۔ میں اس میں ایک بات آپ کے لیے بڑی ضروری اور اہم ترین بتانا چاہتا ہوں معجزات کے ضمن میں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا مردوں کو زندہ کرنے، مردوں کو زندہ کرنے۔ ایک شخص جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، وہ انبیاء کے معجزات کی بھی نفی کر دیتا ہے اس اعتبار سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردے زندہ کیے نا اس میں کون سا کمال تھا؟ وہ تو اللہ نے صرف لوگوں کو صاحب ایمان بنانا تھا، تو مردے کی طرف اشارہ کیا، وہ کھڑا ہوا، جب اس نے ایمان قبول کیا تو فوت ہو گیا۔ حالانکہ مفسرین نے لکھا کہ عشروں عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا نا قبروں سے نکال کے، عشروں وہ زندہ رہے۔ عشروں کا مطلب ہوتا ہے کم از کم 30 سال وہ زندہ رہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس کو دکھانے کے لیے اپنے نبی کے ہاتھ سے مردہ زندہ کروا دیا پھر مار دیا۔ جن کو انبیاء زندگی دے دیتے ہیں وہ زندگی چلتی رہتی ہے، وہ زندگیاں چلتی رہتی۔ میں اس کے اوپر آپ کو ایک اور 2-3 باتیں سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا اپنی پوری زندگی میں، اور وہ کئی چلتے رہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کہ انہوں نے ان کو زندہ کیا جن کے اندر روحیں تھیں پھر نکال لی گئی، روحیں تھیں پھر نکالی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا جن کے اندر روحیں بھی نہیں تھیں، جن کے اندر روحیں۔ اس دن میں نے ایک بات سنائی تھی کنکریوں والی، اب میں ایک اور سناتا ہوں۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایک جگہ کھانا تناول فرمانے کے لیے گئے، اس یہودی عورت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دی، تو جب لقمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک کے قریب لائے تو اللہ نے اس میں حیات پیدا کر دی۔ یہ حضور پاک کا معجزہ تھا۔ وہ لقمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے لگا، اللہ کے نبی مجھے نہیں کھانا، میرے اندر زہر ملا ہوا۔ جو صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لقمہ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، انہوں نے لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، زہر نے ان کے اوپر اثر کیا اور ان کے اثر کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا جب تم نے لقمہ منہ میں ڈالا تو پتہ نہیں چلا زہر تھا؟ کہ حضور پتہ چلا، لیکن ادب کی وجہ سے نہیں بولے، ادب کی وجہ سے نہیں بولے کہ کہیں آپ کے ادب کے خلاف بات نہ ہو۔ اور کیا کیا؟ خاموش رہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، اور جانے اللہ کے سپرد کر دے۔ کون آیا کہ ہو جائے ادب سے؟ اس کا مطلب ہے صحابہ جو ادب کرتے تھے اور ادب کے لیے وہ قرآن و سنت سے دلیل نہیں مانگتے تھے، وہ کہتے تھے حضور یہ ہمارا ایمان کہتا ہے، حضور یہ ہمارا ایمان، ہمارا عشق کہتا ہے، ہماری محبت کہتی ہے۔
اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پتھروں اور درختوں کو جانتا ہوں، جب میں ان کے قریب سے گزرتا تھا تو کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ان کے اندر زندگی کہاں سے آتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، یہ یاد رکھیے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اختیار بنا کے بھیجا، ہر دنیا کی شے آپ کے تابع ہے، آپ جس کو جب چاہیں جیسے چاہیں زندگی عطا فرما۔ استو حنانہ کا ذکر یا نہ کرنا زیادتی ہے، استو حنانہ کا، اس ستون کا جس کے سہارے آپ ٹیک لگا کے جمعے کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ بی بی کہنے لگی حضور میں آپ کو ممبر بنا دوں؟ آپ نے فرمایا بنا دے۔ ممبر بنا کے لائی، صحابہ نے اس کو نکالا اور وہ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ممبر پر بیٹھے تو مسجد سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو دیکھا کون رو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کون رو رہا ہے، تو آپ نے استو حنانہ کو جا کے اپنے سینے سے لگا، فرمایا یہ ہماری جدائی میں رو رہا ہے، پتھر رو رہا ہے، لکڑی کا وہ تنا رو رہا ہے، اور آپ نے اس تنے کو جنت کے اندر نصب فرمانا، یا فرما دیا یا فرما دیں گے۔ اس بارے میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہوا، پڑھا تھا میں نے لیکن اس وقت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو ہاتھ لگایا نا، آپ نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو زندہ کرنے سے بڑا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم احادیث سنتے ہیں جس کے اوپر ہمارا عمل ہے بہت اچھا ہے، نہیں ہے تو ہمیں اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جو سوال ہے، یہ دیکھیں جی، یہ کیا سوال ہے؟ میری سمجھ میں تو نہیں۔ جرابوں کے اوپر، ہاں میں بتاتا ہوں، جو ہماری کپڑے کی جرابیں، رائٹ ہینڈ سے جو کپڑے کی جرابیں ہیں اس سے۔ اب پیارے بھائی نے یہ سوال کیا کہ کیا اوپری جرابوں سے، کپڑے کی جو جرابیں ہیں ان کے اوپر سے پیر دھویا جا سکتا؟ ہاں، جرابیں نلکے کے نیچے رکھ دیں۔ جی میں دونوں کی وضاحت کرتا ہوں، جرابیں کپڑے کے نیچے رکھ دیں، ہاں نلکے کے، جرابیں جو ہے وہ نلکے کے نیچے رکھ دیں تاکہ آپ کی جرابیں ساری بھیگ جائیں، اندر سے پاؤں گیلا ہو جائے تو وضو ہو جائے گا، وضو۔ لیکن اگر جرابوں کے اندر سے، جرابیں آپ نے پہنی ہوئی ہیں نرم کپڑے والی، اس کے اوپر سے آپ مسح کریں گے تو یہ مسح ہے، غسل نہیں ہے۔ اگر اس کا اثر نیچے پہنچے گا بھی تو بھی مسح ہے، غسل نہیں ہے۔ اور پاؤں کے اوپر مسح کی اجازت نہیں ہے، جرابوں کے اوپر مسح کی اجازت نہیں ہے، نالین کے اوپر مسح کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ موٹی ہیں، چمڑے والی ہیں، تو پھر وہ جرابیں نہیں ہیں، وہ ہے موزہ۔ موزہ آپ نے پہنا ہوا ہے تو وضو کرنے کے بعد آپ موزہ اوپر چڑھا لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ جب آپ کو وضو کی حاجت ہو تو سارا وضو کریں، پیروں کے اوپر ہاتھ پھیر لیں، تو اس کا اثر روحانی طور پہ اندر چلا جائے گا تو آپ کا مسح ہو جائے۔ جرابوں کے اوپر سے مسح نہیں ہوتا، ابھی ہم نے یہی حدیثیں پڑھی ہیں کہ جرابوں کے اوپر مسح نہیں کرنا، موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اور جوتے کے اوپر مسح نہیں کرنا، اور جوتا پہن کر اگر ایسی جوتی پہنی ہے جو کھلی ہے آگوں سے تو اس کو پہن کر پیر دھوئے جا سکتے ہیں، جس سے پیر دھل جائیں، یہ سارے کام جائز ہیں، باقی جائز نہیں۔ جی جی، کبھی کبھار کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں واش روموں میں، دفتروں میں، جہاں پر لوگ وضو کھڑے ہو کے کرتے ہیں تو نیچے والی جگہ پہ ایک پانی کے ساتھ مٹی مکس ہو کے کیچڑ بن جاتا ہے، تو وہاں پر اگر آپ پانی پاؤں دھو کے وہاں پر پاؤں رکھتے ہیں، آپ کے پاس اگر چپل نہیں ہے، بوٹ نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی آپ کے پاؤں پھر گندے ہو گئے، تو آپ کو دوبارہ پاؤں دھونے چاہیے مسجد پہ پہنچتے تک، یا پھر آپ کا وضو ہو گیا، جو مٹی لگ گئی، گیلی مٹی بھی لگ گئی، کیا وہ ناپاکی تو نہیں ہے؟ دیکھیں وہ جو پانی نیچے گر رہا ہے نا، وہ مائع مستعمل ہے، اور مائع مستعمل سے بچنے کا حکم، آپشن ہی کوئی نہیں، گرے گا، ہاں گرے گا نا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہاں سے مسجد تک کوئی شے نہیں ہے تو پھر وہ زمین کے ساتھ اپنے پاؤں رگڑتا ہوا جائے تاکہ مٹی اس کے
پاؤں سے اتر جائیں. نہیں تو عموماً مسجد والوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انہوں نے قالین کا ٹکڑا یا ایک چمڑے کا ٹکڑا جس کو میٹ کہتے ہیں وہ رکھا ہوتا ہے, اس سے پیر رگڑ کے اندر چلے جائیں تاکہ کم سے کم مسجد غلاظت وہ مٹی سے بھرے. وگرنہ آپ نے وضو کر لیا, آپ پاک ہیں, اس کو اتار دیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک آپ نے آج فرمایا کہ پتھر سے استنجا کرنا آپ نے فرمایا. اچھا, میں نے اپنے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ وہ پتھر کی بھی کوئی ایک قسم بتائی تھی کہ اس میں نوکیلا نہیں ہوتا. جی, نوکیلا پتھر, یہ تو ہر سینسیبل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نوکیلے پتھر سے استنجا نہیں کرنا کہ اس سے زخم لگنے کا خدشہ ہے. ہڈی سے نہیں کرنا, شیشے سے نہیں کرنا, کانچ سے نہیں کرنا, اور کوئلے سے نہیں کرنا, متبرک چیزوں سے نہیں کرنا, کیونکہ کوئلہ جو ہے وہ صفائی کی بجائے خرابی پیدا کر دیتا. پھر چونے سے نہیں کرنا, چونے سے جلا دے گا وہ. اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں جو عقلی طور پہ بتاتی ہیں ان سے نہیں ہو سکتا. کیا ایسی حدیث میں بھی ایسا ذکر ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں پر جلدی میں تھے, آپ کے پاس پتھر بھی نہیں, مٹی بھی نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں آپ کو کیا آپشن دین دیتا ہے کہ آپ کیسے وہاں سے آپ اٹھیں؟ خدا نہ خواستہ آپ بیٹھ گئے, آپ کو بعد میں پتا چلا یہاں پانی نہیں ہے, مطلب کہ اکثر اوقات ہوا ہے گھروں میں کوئی آپ سچویشن نہیں ہے, مطلب آپ فلش پہ یا موڑ پہ یا کسی جگہ پہ پہنچ گئے, وہاں پتھر بھی نہیں, ٹشو بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ سب سے پہلے پیشاب والا حصہ صاف کریں تاکہ وہاں کوئی پانی کا قطرہ نہ لگاؤ, پھر اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو جائیں, کیونکہ اب آپ کی وہ جو گندگی ہے نا وہ پیچھے لباس کو نہیں لگ سکتی. پھر پانی کی تلاش کریں, پھر پانی کا ارینج کریں, لے کے آئیں, پھر آ کے جہاں جہاں تک آپ دیکھیں کہ گندگی پہنچی ہوئی ہے اس کو صاف کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. یا الہی, ہمارے اس چھوٹی سی ادنا سی کمزور سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, اور ہمیں اپنے اس سلسلہ میں تسلسل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, جتنے مسائل آئیں تو خالق کائنات ہے, مالک کائنات ہے, سب کو حل فرما دے, اور آسانی اور سہولت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ, نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے بھی پروگرام اور منصوبے ہیں اس کو عزت اور خیریت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. صاحبزادہ ابو بکر صدیق صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما, جو ہمارے بزرگان دین وصال کر گئے, میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ. یا اللہ, ان سب بزرگوں کے درجات کو بلند فرما, میرے والد گرامی کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ, ہمارے کاموں سے ان کی روحوں کو ٹھنڈا فرما, ان کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو ڈھیروں برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. مجھے دین اسلام سے پیار ہے, 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 مجھے دین